السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ نیوز ہیں جو کہ بریکنگ نیوز ہیں جو کہ پچھلے 12 گھنٹے میں ہو چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر ختم ہے، اور امریکہ نے شدید حملے کیے ہیں ایران کے اوپر۔ اور یہ تنازع یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے ان کے کچھ پوائنٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے اندر ان کا فضائی سسٹم، ان کا راڈار سسٹم اور آبنۂ ہرمز پہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی بوٹس تھیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی طرف سے شدید رد عمل تھا۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میرے نزدیک جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، میں اب ایران کے ساتھ مزید معاملات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں اور بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے خلاف حملوں کی ایک نئی لہر جو ہے آج رات جو ہے وہ بھیجی جائے گی، جو خطے میں ایران کی کارروائیوں کے جواب میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ رات انہیں بہت سخت نشانہ بنایا ہے، بہت ہی سخت، غالباً امکان ہے کہ آج رات بھی انہیں سخت نشانہ بنائیں گے۔ میں انہیں صرف اتنا خبردار کر رہا ہوں کہ آج رات ہم بھرپور حملہ کریں گے۔ تو یہ اعلان تھا صدر ٹرمپ کی طرف سے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سیز فائر جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے اور باقاعدہ حملوں کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے جو ہیں وہ نیوز اپڈیٹس ہیں، باقاعدہ ویڈیو بیانز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور خبر ہے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ترک وزیر اعظم طیب اردگان جو ہیں وہ اسرائیل پر حملہ کرنے میں جو ہے وہ تیار تھے، وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں روکا ہے کہ کیونکہ وہ اسرائیل کی پالیسیوں سے وہ سخت ناراض ہیں، تو اس وجہ سے یہ شواہد تھے کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف محمد باقر غالباف نے امریکہ کے سنگین خلاف غالباف نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے MOU کی سخت خلاف ورزی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر حملے کیے، ایران کے تیل پر دوبارہ پابندیاں کی گئیں، مزید حملوں کی دھمکیاں دیں، اور آبنۂ ہرمز میں ایران کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی خلاف ورزی کی، اور اس کے ساتھ جبکہ لبنان پر اسرائیلی حملے بدستور جاری ہیں۔ یہ جو ہیں یہ ایران کی طرف سے بیانات آئے ہیں کہ امریکہ کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تمام وہ چیزیں انہوں نے کی ہیں جس پر سیز فائر ہوا تھا، جو معاہدے میں باتیں کی گئی تھیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں، اسرائیل کی طرف سے بھی دہرائی جا رہی ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی دہرائی جا رہی ہیں، جس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں اور خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی۔ اور انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو بھی حملہ کرے گا ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، ہم بھرپور فوجی طاقت رکھتے ہیں جسے ہم ان کا بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے دوبارہ سے ان کے جو ہیں وہ تیل، آئل جو ہے وہ سپلائی کر رہے تھے، آئل پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ آئل کی جو ہے برآمدات نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے یہ معاملات سارے جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں ایران کو۔ اور یہ آج صبح کی نیوز ہے۔ اور ادھر دوسری رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی ممکنہ طور پر حملوں کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق تل ابیب میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ایران پر مسلسل ایک حملہ نہیں، بار بار حملہ کرے گا۔ تو ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ فوجی مشقیں جاری ہیں اور جو ان کے ایئر کرافٹس ہیں ان میں جو ہے آئل وغیرہ کو ریفل کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن کی باقاعدہ تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ جنگ ہماری طرف بھی آ جائے، جنگ کا ہمیں بھی حصہ بننا پڑے۔ تو یہ پراپر تیاریاں جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ جو نیوز ہے یہ کچھ گھنٹے پہلے کی نیوز ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے کچھ دیر پہلے ان سے رابطہ کیا، اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ معاہدہ کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ کل ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ان سے کوئی بھی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا، بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں وہ، اور میں ان ملاؤں سے کوئی بھی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس طرح کے جو ہیں وہ الفاظ صدر ٹرمپ نے یوز کیے تھے، ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ اور یہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے وہ کس معاہدے کی پاسداری کریں گے، اصل مسئلہ ہے
اب دیکھیں صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مسلسل جو ہے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ادھر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم پہ پابندیاں لگا رہا ہے، اور ہمارے جو ہم نے آبنائے ہرمس میں جو پالیسیاں جو ہیں وہ اختیار کی ہوئی ہیں، جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کو مسلسل وہ ڈیمیج کر رہا ہے، تو یہ ایران کی طرف سے یہ چیزیں ہیں۔ اور ادھر امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ معاہدے کے قابل ہی نہیں ہے، بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کے ساتھ کسی طرح کا معاہدہ کوئی نہیں ہوگا، میں تھک چکا ہوں ان سے باتیں کر کے، تو اس طرح سے اب یہ دوبارہ پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ اس کی پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے بیانات تھے۔ ایک اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان ہے کہ USS ابراہم لنکن پر 111 میزائل داغے گئے، تمام ناکام بنا دیے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 2 ماہ قبل حملہ کیا، ٹرمپ ایران کی جگہ جاپان کہہ گئے، ایران کی جگہ انہوں نے جاپان کہہ دیا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کہ 111 میزائل حملے کیے گئے ابراہم لنکن کے اوپر، اور تمام کے تمام جو ہے ہم نے وہ تمام کے تمام جو ہیں ہم نے ان کو ڈسٹرائے کر دیا، ناکام بنا دیا ان کو۔ اور آئل سے ریلیٹڈ جو ہے بڑی خبر ہے، امریکہ ایران پر تیل فروخت کرنے کی دوبارہ پابندی عائد کر دی ہے۔ کیوں پابندی عائد کر دی ہے امریکہ نے؟ آبنائے ہرمس کے قریب تجارتی آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد یہ بڑا فیصلہ ہے۔ امریکہ اور ایران درمیان کشیدگی، مزید اضافہ، سفارتی مزاحیت متاثر ہونے کا خدشہ، اور ایران کی تیل برآمدات پر دوبارہ سخت امریکی پابندیاں لاگو۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت جیسے ہی یہ جو ہے وہ معاہدہ ختم ہوا ہے، معاہدہ ختم ہونے کی نیوز جو ہیں وہ گردش میں آئی ہیں، عالمی منڈی میں 5 سے 6% تک جو ہے وہ تیل کی پرائس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان سے ریلیٹڈ نیوز ہے، گرین سرٹیفکیٹس کی شرط 1 جولائی سے اس قانون کے نفاذ کے بعد ڈسٹرکٹ رحیم یار خان تحصیل صادق آباد میں 8 جولائی تک ابھی بھی رجسٹری نہیں ہو سکی، کوئی بھی رجسٹری ابھی تک نہیں ہو سکی۔ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب بھر میں سرکار کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو نیو گرین سرٹیفکیٹ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جاری کیا تھا، کوئی بھی پراپرٹی اگر کوئی پرچیز کرے گا یا سیل کرے گا تو اس کے پاس گرین سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو شرائط رکھی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ 8 جولائی تک ایک بھی رجسٹری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب ہم کھیلوں کی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ آج چوتھا T20 میچ جو ہے وہ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان میں کھیلا جائے گا۔ یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 پر یہ میچ کا آغاز ہوگا۔ کرکٹ کی دنیا سے دوسری خبر، سیکنڈ ODI بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا، جو کہ آج پاکستانی ٹائم 12:30 پہ یہ میچ کا آغاز ہوگا۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، فی امان اللہ۔